ناظرین، جن خوش نصیبوں نے ایمان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، چاہے یہ صحبت ایک لمحے کے لیے ہو اور پھر ایمان پر خاتمہ ہوا، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یوں تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عادل، متقی، پرہیزگار، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے اور رضا الہی کی خوشخبری پانے کے ساتھ ساتھ بے شمار فضائل و کمالات رکھتے ہیں، لیکن ان مقدس حضرات کی طویل فہرست میں ایک تعداد ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ہے جو ایسے فضائل و کمالات رکھتے ہیں جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور ان میں سر فہرست وہ عظیم ہستی ہیں جبکہ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ناظرین، آئیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے متعلق چند ایسے فضائل و کمالات سنتے ہیں جن میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ لاسانی و بے مثال ہیں۔ ناظرین، ثانی اثنین، اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قرآن مجید میں صاحبی یعنی نبی کے ساتھی اور ثانی اثنین دو میں سے دوسرا فرمایا، جبکہ یہ فرمان کسی اور کے حصے میں کبھی نہیں آیا۔ تیسری بات، نام صدیق، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام صدیق آپ کے رب نے رکھا، آپ کے علاوہ کسی اور کا اس نام سے کوئی نام تھا ہی نہیں۔ اور چوتھی بات، رفیق ہجرت، جب کفار مکہ کے ظلم و ستم اور تکلیف رسانی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہجرت تھے۔ ناظرین، اس میں پانچویں بات یہ ہے کہ اس ہجرت کے موقع پر صرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حکم ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی میں کسی کا دروازہ باقی نہ رہے مگر ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا کہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے۔ ناظرین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تیار کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بلایا، سب کو ایک ایک لقمہ عطا کیا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 لقمے عطا کیے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا کہ جب پہلا لقمہ دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے عتیق تجھے مبارک ہو۔ جب دوسرا لقمہ دیا تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے رفیق تجھے مبارک ہو۔ تیسرا لقمہ دیا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے صدیق تجھے مبارک ہو۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس کے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ابوبکر سے افضل کسی شخص پر نہ تو سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا؟ ہجرت سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی ہوئی تھی، چنانچہ حضرت سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے ہوش سنبھالا تو والدین دین اسلام پر عمل کرتے تھے، کوئی دن نہ گزرتا مگر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں کناروں صبح و شام ہمارے گھر تشریف لاتے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لے، پھر اس میں نماز پڑھتے تھے اور بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتے تھے۔ مشرکین کے بیٹے اور ان کی عورتیں سب اس کو سنتے اور تعجب کرتے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی صحبت اور مان نے مجھے سب لوگوں سے زیادہ فائدہ پہنچایا وہ ابوبکر صدیق ہے، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل گہرا دوست بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت قائم ہے۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم میرے صاحب ہو حوض کوثر پر اور تم میرے صاحب ہو غار میں۔ شفیع امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے استفسار فرمایا،
میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ ابو بکر آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے، وہ آپ کے بعد آپ کی امت کے معاملات سنبھالیں گے۔ ناظرین، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے احسانات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک انہیں روز قیامت عطا فرمائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سور تشریف لے جانے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹنی پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اللہ پاک تمہیں رضوان اکبر عطا فرمائے۔ عرض کی وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمام بندوں پر عام تجلی اور تم پر خاص تجلی فرمائے گا۔ ناظرین، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 22 جمادی الاخری 23 ہجری شب سے شنبہ یعنی پیر اور منگل کی درمیانی رات مدینہ منورہ میں مغرب و عشاء کے درمیان 63 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان ساری باتوں کا حوالہ بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 522 حدیث نمبر 36717 ہے۔